الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت قال اللہ تعالیٰ عز و جل. ہر انسان نے مرنا ہے. یہاں دنیا میں آئے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں. اور دیکھیے ہمارے باؤ اجداد پہلے تھے، اب کدھر چلے گئے؟ ہم نے بھی چلے جانا ہے. جوان بوڑھے ہوں گے، اور بوڑھا تو ویسے ہی قبر میں پاؤں لٹکائے ہوں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد کیا ہے، کون بتائے گا؟ ادھر سے تو کوئی واپس نہیں آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اپنے انبیاء کے ذریعے، جن کو اللہ نے انسانوں میں سے منتخب کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ لوگوں تم ایسے نہیں چھوڑ جاؤ گے، تمہیں دنیا میں امتحان کے لیے ہم نے بھیجا ہے. اور امتحان صرف بندگی کا ہے، ایمان کا امتحان ہے. کون اللہ کو مانتا ہے اور کون اللہ کو نہیں مانتا ہے، بس یہ ہے. جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ کو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں، اور اللہ کو نہ ماننے والے غیر مسلم کہلاتے ہیں. غیر مسلم، یا ان کو کافر کہیں. کافر کا مطلب نہ ماننے والا، مومن کا مطلب ماننے والا. تو انبیاء نے لوگوں کو یہی ایک دعوت دی ہے کہ دیکھو انعبد اللہ واجتنب الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا رب ہے، اور اس نے تمہیں ایک محدود سا وقت دیا ہے. یہ موت کسی وقت آ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بوڑھا ہو کے مرے گا، جوان بھی مرتے ہیں. کسی لمحے موت آ سکتی ہے، اور مرنے کے بعد معاملہ اس کا ختم ہو جائے گا انسان کا. یعنی پھر وہ واپس نہیں آ سکتا ہے، اور اس کا اصلی مسئلہ شروع ہو جائے گا. اگر وہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تو وہ وہاں کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر ایک شرک آپ کے اندر رہ گیا، 2 شرک رہ گئے، یا 3 شرک رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شرک کرنے والے کی میرے یہاں کوئی معافی نہیں. شرک اللہ کے ساتھ غداری ہے، شرک کلمے کا انکار ہے. یہ کلمہ مختصر کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اوپر غور کرو، اسی کی دعوت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بندہ بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے دل کی گہرائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، وہ مسلمان ہو جاتا. ابھی تو نماز بھی نہیں پڑھی ہے، کوئی اور دوسرے کام نہیں کیے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا. تو مسلمان ہونے کے لیے شرک چھوڑنا لازم ہے، کیونکہ لا ہے پہلے. لا کا مطلب کوئی نہیں ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. اگر کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اگر آپ اس کو کہتے ہیں تم مسلمان ہو جاؤ گے، وہ کیسے؟ آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، تم مسلمان ہو جاؤ گے. اور یہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے میں مندر جا رہا ہوں، مزار جا رہا ہوں، مورتی پوجا جا رہا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے تمہارا کلمہ کدھر گیا؟ یہ کلمہ کہتا ہے اب تم مورتی پوجا نہیں کرو گے، اب تم مندر نہیں جاؤ گے، اب تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے سامنے جھکو گے. اللہ کے لیے نماز ہے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، یہ اس کو بتاؤ گے. اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ کہیں گے پھر تو تم نے کلمے کو سمجھا ہی کوئی نہیں ہے. تو یہی معاملہ ان مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے. اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کسی اور کو پکارتے ہیں، جس طرح پکار رہے ہیں، کوئی یا علی مدد پکارتا ہے، کوئی یا رسول مدد پکارتا ہے، کوئی مزار کے سامنے جا کے جھکتا ہے، کوئی پیر صاحب کے سامنے جا کے جھکتا ہے، کوئی تعویذ پہنتا ہے، کوئی امام دامن پہنتا ہے، کوئی گھوڑے کی پوجا کرتا ہے، کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے. ہندو گائے کی پوجا کرتے ہو، کافر مشرک. مسلمان کتنے ہیں؟ یہ 10 محرم کو گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں. یہ کس طرح مومن ہو سکتے ہیں بتائیے؟ اسی طرح غیر اللہ کی پکاروں کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا شرک ہے. اللہ کے لیے آپ نظر و نیاز کریں گے، غریبوں کو کھلائیں گے، والدین کو پیسے دیں گے، یہ اللہ کی عبادت ہے. آپ ہر نماز کے اندر کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی، میری مالی، میری فعلی عبادت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اگر کسی اور کے لیے آپ نظر و نیاز کرتے ہیں، چاول پکاتے ہیں، حلوہ پکاتے ہیں، کھیر پکاتے ہیں، کسی دربار پر چڑھاتے ہیں، کسی مورتی کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ اس کی نظر و نیاز ہو جائے گی، یہ اس کی عبادت ہے. اسی طرح توکل، بھروسہ اللہ پر رکھیں گے، ایمان ہے. لیکن اگر کوئی تعویذ باندھ لیں گے، امام دامن باندھ لیں گے، یا کوئی اور کڑا چھلا منکا کہ یہ برکت دے گا، یہ مجھے، جس طرح گاڑی کے نیچے چھوٹی سی جوتی باندھ دیتے ہیں، اندازہ یہ مسلمان بہترین گھر بنائیں گے لاکھوں کروڑوں کا، اوپر ایک ہانڈی الٹی کر دیتے کالی، کہ یہ کالی ہانڈی اس کو بلاؤں سے بچائے گی. کالی بلی گزر جائے، کہتے ہیں آج دن منحوس ہو گیا. بتاؤ، یہ انسان کر رہا ہے.
وہ ایک اللہ نے بلی بنائی ہے، کسی کو کالا بنایا، کسی کو سفید بنایا، بلی کا کیا قصور ہے؟ بلی کو تو پتہ بھی نہیں میں کالی ہوں یا سفید ہوں، لیکن یہ انسان ان چکروں میں آ کے اپنے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر یہ امت مسلمہ ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اور سارے ان کے علماء دین پر کماتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین کمائی کا ذریعہ ہے ان کا، لیکن انبیاء جب دعوت دیتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں لوگوں اللہ کی بندگی کرو، ہماری اطاعت کرو، اور ہم تم سے مال نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے پیسے نہیں مانگتے ہیں، ہمارا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو یہ معاملہ ہے آج مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں غربت بنی ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے بچوں، یہ شرک کی وجہ سے ہے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ دنیا میں بھی ذلت اور خواری آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہودی دندناتا پھر رہا ہے، عیسائی مارتا ہے، سکھ اور ہندو آنکھیں دکھاتے ہیں، اپنے مارتے ہیں، اپنے بھی مارتے ہیں، اندازہ لگے اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا بھی مارتا ہے۔ کیوں؟ یہ شرک کی وجہ سے۔ اور چادریں چڑھاؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور تعویذ گنڈا کرو، اور پیری مریدی کرو، یہ ساری شرکیہ باتیں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا یقین کریں۔ انبیاء آتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، رد شرک کرتے ہیں، اس پر جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، مسلم کہلاتے ہیں۔ آج بھی اب دیکھیے، اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے، کوئی نئی کتاب نہیں آنی ہے، ایک ہی کتاب، آخری کتاب قرآن، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ کام ہم نے کرنا ہے، اور یہ تعداد کو مت دیکھیں، اللہ کے فیصلے تعداد کے اوپر نہیں ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی تعداد کو، چھوٹی جماعت کو اللہ نے بڑی تعداد کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا ہے، اور یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے کوئی ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتا، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو، اور اگر اللہ چھوڑ دے تو لاکھوں کروڑوں کی اگر آپ کی فوجیں، کمانڈو دستے ہیں، ایٹم بم آپ کے پاس ہے، آپ کی کوئی عزت آپ کو دینے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی کامیاب کرنے والا نہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ ایک مختصر سی بات ہے، میں یہاں آتا رہتا ہوں، یہاں پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور یہاں نوجوان بدلی ہوتے رہتے ہیں، ابھی کہ نئے آئے ہیں، پرانے چلے گئے ہیں۔ سعید صاحب یہاں ہوتے تھے، ابھی وہ پاکستان ان کے میں علاقے میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی اسی طرح دعوت اللہ کے پروگرام ہوئے۔ انشاءاللہ یہ جماعت اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی پارٹی، یاد رکھنا۔ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہمارا تعلق، کبھی ووٹوں میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ ہماری اپنی پارٹی ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ ایک پارٹی والا جب دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوٹا کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی پارٹی کا بندہ ہو اور دوسری پارٹیوں کو تقویت کرے، کسی مسلک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف اللہ کی کتاب سے ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جو بھی اللہ کی کتاب کے مطابق بات کرے گا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بات کرے گا، نبی علیہ السلام کی بات کرے گا، سر آنکھوں کے اوپر سر کا تاج ہے، وہ سواری کرے، ہم رکاب تھامیں۔ لیکن جو ہمارے مالک کی بات کے خلاف اپنی چلائے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کر کے اپنی چلائے، اور پھر ہم سے جو امید رکھے کہ ہم اس کو عزت دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب بڑے سے بڑا کوئی افسر ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، بڑے سے بڑا جنرل ہے، جج ہے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا انکاری ہے، یا اس کی مخالفت کرتا ہے، یا روڑے اٹکاتا ہے، یا وہ اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، بالکل۔ اور چاہے ہمارا ماموں ہے، چچا ہے، باپ ہے، رشتہ بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا تب وہ ہمارا ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی، ہمارے مالک سے آگے کوئی بھی نہیں، یاد رکھیے، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کے دلوں کے اندر بات اتار دے۔ اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بات ہر جگہ پھیل جاتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے یہ دعوت پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ اور یہ اب آخری دور ہے، اس کے بعد اب قیامت ہی ہے، اور یہ دین غالب ہونا ہے، یاد رکھیے، پوری دنیا پر یہ دین غالب ہونا ہے، اسلام ایک دن سارے دین اس کے سامنے گھٹنے ٹیک جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایمان خالص کرنا پڑے گا، توحید اپنانی پڑے گی، رد شرک کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمارے صحابہ کرام نے کتنی قربانی دی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دی، ایسے نہیں ان دین ریاست بن گئی تھی، ان قربانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے اور ہمیں جمائے رکھے، کیونکہ جم جانے والوں کے لیے خوشخبری، ایک دن بعد موت آ جائے، آپ نے اگر فیصلہ کر لیا میں نے اس راستے پر چلنا ہے، اور ایک دن بعد، ایک منٹ بعد بھی آپ کی موت آ گئی، آپ اللہ کے کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیابی سے ملائے، دنیا میں بھی رہا، ان کو لہٰذا استغفر اللہ بھی ولکم۔